तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, एक अंडे का सदका कर दीजिए। ये एक अंडे का सदका आपको रिज्क और मालो दौलत से माला माल कर देगा, आपकी हर परेशानी का हल ले आएगा और इसकी बरकत से आपकी हर हाजतें पूरी हो जाएंगी। याद रहे, सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलों को दूर करता है, मुश्किलात को ख़त्म करता है, हर तरह की परेशानियों का हल है। और जो बंदा अंडे का सदका कर देता है तो अगर वो गरीब है, फकीर है, तंगदस्त है, मिस्कीन है, परेशान हाल है, तो आप सिर्फ एक अंडे का सदका कर देना है। सदका करने वाले पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और सदके की बरकतों से हर हाजतें पूरी हो जाती हैं। एक अंडा जो आज 5 से 6 रुपए का मिल जाता है, आपको इस अंडे का सदका करना है। फकीर से फकीर और गरीब से गरीब आदमी भी एक अंडे का सदका जरूर करके देखे। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त के खाने के लिए कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का खाने को नहीं मिलता। माह रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर बैठकर ये सदका बताए गए तरीके से करें, ये अमल बताए गए तरीके से करें और सिर्फ एक तस्बीह को पढ़कर देखिएगा, एक छोटा सा वजीफा पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह एक अंडा सदका करने की देर है और ये छोटा सा वजीफा पढ़ने की देर है। सदका कामयाबी भी है, सदका कामरानी भी है और सदका गरीबी, तंगदस्ती, परेशानी और मुसीबत से निजात का, इन सभी परेशानियों से छुटकारे का वजीफा भी है। सदका गरीबी और परेशानियों से छुटकारा पाने का जरिया भी है। अगर मैं सदके के एक एक फायदे और एक एक कमालात बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, एक अंडे का सदका और एक तस्बीह बताए गए तरीके से आपको करना है, पढ़ना है। कोई मर्द, कोई औरत या फिर कोई बुजुर्ग, मेरे तमाम माएँ बहनें, मेरे तमाम दोस्त अहबाब और मेरे तमाम भाई, कोई भी इस अमल को कर सकता है। अपनी ज़िंदगी में आप सब ये वजीफ़ा एक बार लाजमी कीजिएगा। अगर कोई बंदा सिर्फ एक अंडे का सदका कर देता है तो उसके सामने मौजूद तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से, तमाम मुश्किलें जिनका वो सामना कर रहा होता है, रब की हिफाजत में चला जाता है। आने वाले कल को न आपने देखा है न मैंने देखा है, कोई नहीं जानता सिवाय रब्बे काबा के। सिर्फ एक अंडे का सदका करने की देर है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी मौजूदा तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाएगा और आपकी हर हाजतें पूरी हो जाएंगी और आपकी दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और अल्लाह ने चाहा तो आने वाली भी तमाम परेशानियां जिनको आप नहीं जानते लेकिन हमारा रब जानता है, वो परेशानियां भी आपकी तरफ आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सदका बला को टाल देता है, बला सदके को नहीं फलांगती। आपके रास्तों की सारी रुकावटें हट जाएंगी और सारी बंदिशें टूट जाएंगी, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, खुदा के लिए लापरवाही मत कीजिएगा। सिर्फ एक अंडे का सदका आपकी नस्लों को आबाद कर सकता है। सदके से तकदीर बदल जाती है, सदका बलाओं को टालता है, परेशानियों को खत्म करता है, सदका निजात भी है, सदका शिफा भी है। सदका एक ऐसा अमल है कि अगर आप सदका करने लगें तो आप हर परेशानियों से महफूज रह जाएंगे, हर गम से महफूज हो जाएंगे। किसी के हक में बेहतरी का फैसला सुनाना भी सदका है, किसी के हक के लिए आवाज उठाना भी सदका है, अपने किसी मुसलमान भाई या बहन के लिए अच्छा सोचना भी सदका है, किसी को अच्छी बात बताना, कोई अच्छा मशवरा देना, कोई अच्छी राय देना भी सदका है।
لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس صدقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ایک انڈے کا صدقہ ہے۔ انڈا آپ کو آسانی سے کسی بھی دکان پر، کسی بھی مارکیٹ میں 5-6 روپے کا آرام سے مل جائے گا۔ اگر میری کوئی بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور بہنیں بیٹیاں خود میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، یہ عمل، یہ وظیفہ پریشان بہن بیٹیاں خود کر لیں یا ان کے ماں باپ کر لیں۔ ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے اور ایک تسبیح جو میں بتاؤں گا وہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بیٹیوں کے، بہنوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ جن کے چلتے ہوئے کاروبار بند ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، نظر بد نے، بری نظر نے یا حسد نے کاروبار کو، دکان کو، بزنس کو تباہی اور بربادی کی طرف کر رکھا ہے۔ یاد رہے، نظر بد یعنی بری نظر اور حسد ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ نظر بد اور حسد ایسی برائی ہے، یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، پتھر بھی پھٹ جاتا ہے۔ اگر آپ بری نظر سے، حسد سے اور جادو سے، بندشوں سے، جنات سے، شیاطین سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، دکان کی بندش، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، کسی بھی طرح کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک خوشیوں بھری زندگی کی شروعات کرنی چاہتے ہیں، ایسی خوشحال زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، رب کی پناہ میں جانا ہے، رب کی حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں اور یہ ایک انڈے کا صدقہ کر دیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، آپ نے قرض لے رکھا ہے، قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، قرض سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے آپ کا دن کا سکون چلا گیا، رات کی نیندیں چلی گئی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو قرضے سے بھی نجات ملے گی، قرضوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، قرض ایک ایسی دلدل ہے کہ جو بندہ اس میں گیا وہ اس کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے، قرض سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قرض جیسی بلا سے، قرض جیسی پریشانی سے نجات پانا چاہتے ہو، اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو، قرضوں سے مکمل چھٹکارا چاہتے ہو کہ آپ کے سارے قرضے ادا ہو جائیں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھو اور ہمارا بتایا گیا ایک تسبیح کا عمل کر لو اور ایک انڈے کا صدقہ اس طرح سے کر دو۔ آپ میرے کہنے سے یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، اور پہاڑ جیسا بھی قرض ہوگا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ یہ ایک انڈے کا صدقہ کیجئے، آپ کی موجودہ اور آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام وہ پریشانیاں جو آنے والی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ان پریشانیوں سے بھی آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ انڈے کا صدقہ کر لیں، یہ تسبیح، یہ وظیفہ کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر میں گہرائی سے اس عمل کی برکات اور فضیلت بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کر لینا
اور ایک انڈے کا صدقہ جس طریقے سے میں بتاؤں لازمی کر لینا۔ یاد رکھیے گا یہ ایک صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے برے حالات کو بدل سکتا ہے، ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ آخر اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں اب جانیں گے۔ اس سے پہلے میرے پیاری دوستوں، میری تمام ماؤں بہنوں، آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ نیچے لال رنگ کا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ سب ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اور ان سے فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ اور اگر اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو کیا کر رہے ہیں، یہ بالکل فری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ اور یہ بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جانے والا، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں یہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اور اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اچھی بات کو کسی تک پہنچانا پھیلانا بھی صدقہ ہے، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی ایک شیئر سے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے، کسی پریشان حال تک جسے اس عمل کی ضرورت ہو اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اس لیے اس ویڈیو کو دل سے شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے اس پیاری سی ویڈیو میں ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ عمل آپ کو کرنا کس دن ہے، تو یاد رہے آپ اسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، پورے سال میں کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں اور کسی بھی دن، جی ہاں، چاہے کوئی بھی دن ہو، چاہے پیر شریف کا دن ہو، سوموار کا دن ہو، چاہے منگل کا دن ہو، بدھ کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو یا جمعے کا، یا پھر شنیچر کا یا اتوار کا، ہفتے کے کسی بھی ایک دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ آپ کو پاک و صاف ہو کر اور باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں اور بے وضو یعنی بنا وضو کے آپ کو اس عمل کو نہیں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی نہیں کرنا ہے، بنا وضو کے بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو عمل کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی پاک و صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، اور وضو آپ کا پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کسی پاک صاف جگہ پر ایک تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور آپ کو وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سی بھی درود پاک، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو بھی آپ کا دل چاہے وہ درود پاک آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ سب درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ سب کو یاد ہوگی، سبھی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، میں ایک بار آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔
या फिर आपको कोई भी दुरूद पाक पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप इतना भी पढ़ सकती हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं इस तरह से, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप 3 बार ये दुरूद भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, ये भी एक दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इतना भी आप पढ़ लें तो ये दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप कोई भी दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको 3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करना है। तो जो दुरूद आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं, आप देख कर पढ़ना चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है 1-1 बार। सबसे पहले आपको अपने मकसद की नियत करनी है। जी हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद अपने मकसद की, अपने हाजत की, अपनी मुरादों की नियत करें कि आप जिस हाजत के लिए, ये जिस मकसद के लिए, जिस मुराद के लिए ये अमल कर रहे हैं उनकी नियत कर लें। मसलन आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको अपना घर चाहिए, आपको नया मकान चाहिए, आप औलाद के हुसूल के लिए, औलाद के लिए ये अमल कर रहे हैं, शादी के लिए कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी जायज़ मोहब्बत पाने के लिए कर रहे हैं। आप कुछ भी नियत कर लें, चाहे दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कारोबार के लिए, दुकान के लिए, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, कर्जे की अदायगी के लिए, बीमारी से शिफायाबी के लिए, जो भी आपकी हाजतें हों उन तमाम हाजतों को आप सोच लें, उनकी नियत कर लें कि आप इस हाजत के पूरा होने के लिए ये अमल कर रहे हैं। कोई भी हाजत हो, कितनी भी हाजतें हों, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक हाजत के लिए ही अमल करें। आपके दिल में 1, 2, 3 हज़ार जितनी भी हाजतें हों, आप तमाम हाजतों की नियत कर लें, उन्हें सोच लें कि आप उस मकसद के लिए, उस हाजत के लिए या उन तमाम हाजतों के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। ठीक है, दिल में, दिमाग में अपने हाजतों को, अपने मकसद को रखें। किसी भी तरह की हाजत हो सकती है, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, बेरोजगारी से छुटकारा, बे औलादी का खात्मा, मियाँ बीवी में मोहब्बत, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजतें हों, उन सब के लिए आप ये अमल करें। आपकी हर वो हाजत पूरी होगी जिसके लिए आप ये अमल करेंगे, जिसके लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे। अपनी हाजतों को, अपने मकसद को जहन में रखते हुए तो आपको वजीफ़ा पढ़ना शुरू करना है। आपको करना ये है कि आपको सूरह इखलास पढ़ना है। जी हाँ, सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ। सूरह इखलास आप सबको याद होगी, हमें भी याद है, आपको भी याद होगी। बड़ा ही आसान पढ़ने का तरीक़ा है, हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी हाँ, ये सूरह इखलास है। आपको 100 बार पढ़ना है, सिर्फ 100 टाइम्स। बहुत ही कम वक्त लगेगा आपको ये अमल पढ़ने में, ये वजीफ़ा करने में। आप आसानी से इस अमल को कर सकते हैं। तो आपको याद रहे। अच्छा, आपको एक सवाल होगा कि क्या हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है? 100 बार सूरह इखलास पढ़ना है तो क्या हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे? तो इसका जवाब है जी नहीं। आपको सिर्फ शुरू में एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर देना है। आपका मकसद आपके जहन में हो और आप ये अमल इस तरह से पढ़ें। और सूरह इखलास आपको पढ़ना है कितनी बार? 100 बार, यानी कि पूरे 100 टाइम्स 100 बार सूरह इखलास इस तरीके से पढ़ें। जैसे हमने आपको एक बार पढ़कर सुनाया वैसे ही पढ़ते जाएं। शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें और सूरह इखलास 100 बार पढ़ लें। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ने के बाद आपको
آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ اب آئیے ایک بار آسان لفظوں میں وظیفے کو کرنے کا طریقہ دہرا لیجئے۔ آپ پاک صاف ہوں، وضو کر لیں، اگر وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے۔ کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کر لیں، چٹائی پر بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، صوفے پر، بیڈ پر، بستر پر، تخت پر، کرسی پر، کہیں بھی بیٹھ کر یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ پاک صاف ہو کر وظیفہ پڑھنے بیٹھ جائیں، اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ لیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، دل و دماغ میں رکھ لیں، اور 3 بار درود پاک پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کر سورہ اخلاص 100 بار پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، بس اتنا ہی وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، کافی آسان ہے۔ اچھا، وقت کا خیال رکھیں، آپ کس وقت یہ عمل کریں گے تو یاد رہے آپ اس عمل کو کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چاہے آپ اس عمل کو فجر کے وقت کر لیں، ظہر کے وقت کر لیں، عصر کے وقت کر لیں، مغرب کے وقت کر لیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو عشاء کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں، دن میں، رات میں، صبح میں یا شام میں، پورے 24 گھنٹے میں، 24 آورز میں آپ کبھی بھی، کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی سمے، کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت سمجھ لیا آپ نے، جگہ سمجھ لیا، دن سمجھ لیا، کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیا، تو وظیفہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ 3 بار درود پاک، 100 بار سورہ اخلاص، اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے، اور سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کریں اپنے تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مرادوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی پریشانی ضرور دور فرمائے گا۔ اور دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھیں۔ یاد رہے وہ دعا آسمان تک نہیں پہنچتی جس کے شروع اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھی جاتی، اس لیے دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کیجئے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اور جب دعا مانگ لیں تو آخر میں بھی ایک بار درود شریف آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ اسی لیے ہم نے وظیفے کے شروع اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنے کو کہا، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو انڈے کا صدقہ کیسے کرنا ہے۔ تو یاد رہے جب آپ عمل کرنے بیٹھیں تو اپنے داہنے ہاتھ میں ایک انڈا لے لیں اور وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ دائیں ہاتھ میں لے لیں یا بائیں ہاتھ میں لے لیں یا اپنے سامنے رکھ لیں۔ وظیفہ جب آپ پڑھ لیں اور جب آپ دعا مانگ لیں تو آپ کو اس انڈے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ جی ہاں، آپ نے وظیفہ پڑھا، دعا مانگا اور اس انڈے پر دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ باوضو ہو کر عمل کرنے جائیں تو ساتھ میں ایک انڈا لے کر جائیں اور ایک انڈے پر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں دعا مانگنے کے بعد۔ بہت آسان طریقہ ہے، پھر سمجھ لیں۔ دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں یا کسی برتن میں رکھ کر سامنے انڈا رکھ لیں اور 3 بار درود شریف پڑھیں، 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں، اور یہ پورا وظیفہ پڑھنے کے بعد انڈے کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ آنکھوں کو بند کر کے پڑھیں اور اپنے مقصد کو اور اپنی حاجتوں کو لازمی اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے پر 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لی اسے 1 قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سوچئے اگر آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یہ سورہ اخلاص کا پاورفل وظیفہ کریں گے جس میں آپ 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ سوچئے کتنا پیارا وظیفہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور آپ کی ہر حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ کو وہ انڈا اب کرنا کیا ہے، وہ انڈا آپ کو کسی غریب کو یا کسی مانگنے والے کو دے دینا۔ کوئی مانگنے والا آئے دے دیں، کوئی ضرورت مند ہو اسے دے دیں، وہ پکا کر کھا سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ انڈے کا صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کی ہر پریشانی بھی دور ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو
پورا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اور ہماری ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔